حضرت فضل شاہ نور فعالوں کا ڈیرہ پاک کے سالانہ عرس تقریبات. سجادہ نشین صاحبزادہ ڈاکٹر علی محمد کو پہچانے پاکستان نیوز سے خصوصی گفتگو. جی میں ہوں سید عارف ناری جدہ کے ٹی وی چینل PNN کے ساتھ. تو ہمارے ساتھ ہیں سجادہ نشین صاحبزادہ علی محمد صاحب. یہاں پہ 3 روزہ جو نا اس کی فضل حسین نور والے جو ان کی تقریبات شروع ہیں. تو ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیں اس کے بارے میں بتائیں اور بابا جی کے بارے میں بتائیں ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے گرامی قدر والدین حضور پر نور حضرت فضل شاہ قطب عالم المعروف بابا جی نور والا کا یہاں پہ دربار مقدس ہے. آپ یہاں پاکستان کے قیام کے بعد آپ نے ماموں کانجن سے لاہور تشریف لا کے یہاں پہ ڈیرہ لگایا اور اس ڈیرے کو نور والوں کے ڈیرہ پاک کے نام سے منسوب کیا. یہاں لوگ ذوق در ذوق ان کے در اقدس سے دینی اور دنیاوی فیض و برکات حاصل کرنے کے لیے ہر روز تشریف لایا کرتے اور بابا جی کے حسن اخلاق کی وجہ سے بہت تھوڑے ہی عرصہ میں آپ کا 4 دانگ عالم میں چرچا ہو گیا. آپ کے پاس عام مخلوق بھی تشریف لاتی، خاص لوگ بھی تشریف لاتے اور خاص الخاص لوگ بھی تشریف لاتے. عام لوگ کسی دنیاوی مصائب و آلام میں گھرے ہوئے جو ہوتے اس کے حل کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے. آپ ان کو ان مسائل کا بڑی آسانی اور آسودگی سے حل بتاتے اور اللہ کے فضل سے وہ مصائب و آلام ان کی زندگیوں سے ختم ہو جاتے. خاص لوگ جو تھے وہ دین متین دین محمدی کی آشنائی کے لیے آپ کے ہاں تشریف لاتے. ان کے ذہن میں کوئی قرآن و حدیث کے ایسی باتیں ہوتی جہاں سے نہ سمجھ لگتی تو آپ سے آ کے پوچھتے اور اللہ کے فضل سے ان کو بھی شافی جواب مل جاتا. اور خاص الخاص جو لوگ تھے وہ اللہ کے رسول اور بزرگان دین کی محبت کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے. اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا فضل و کرم فرمایا ہوا تھا آپ پر کہ آپ کا فرمان ہے کہ بزرگان دین کے پاس ہر قسم کے لوگ آتے ہیں کیونکہ بزرگان دین کے پاس ان سب کی دعا موجود ہوتی ہے اور ان کی مشکلات کا حل موجود ہوتا ہے. جو آپ کا حکم مان لیتا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں دعا فرما دیتے تو اللہ تعالیٰ کے طرف سے ان کے تمام قسم کے مسائل جو حل ہو جاتے. آپ اپنے مرشد کامل حضرت حضور میاں خدا بخش قادری علیہ رحمت میں جلندھر میں 14 سال آپ ان کی خدمت میں حاضر رہے. اور کہنے والے کہتے ہیں کہ 14 سال آپ نے ایک لفظ اپنی زبان سے نہیں نکالا. تو آپ کے مرشد کامل حضرت میاں خدا بخش صاحب سے لوگ پوچھا کرتے تھے کہ کیا حضور یہ بچہ گنگا ہے؟ تو آپ نے فرمانا کہ نہیں، یہ اپنے وقت پر بولیں گے اور جب یہ بولیں گے تو کائنات میں جواب نہیں ہوگا. آپ کی کوئی ظاہری تعلیم نہیں تھی، یعنی روایتی اسکول کالج کے پڑھے ہوئے نہیں تھے اور چند دن مدرسے میں جا کے وہاں سے بھی آپ مکتب عشق میں داخل ہو گئے اور میاں صاحب کی خدمت میں حاضر ہو گئے. اور وہاں سے جو آپ کو فیض حاصل ہوا وہ پھر ساری دنیا نے دیکھا. ہم اکثر
ہم اور لوگ پوچھتے ہیں کہ بابا جی آپ کو اپنے مرشد کامل کے در اقدس سے کیا فیض عطا ہوا ہے، تو اپنی زندگی کا ایک واقعہ بیان کیا کرتے تھے کہ جب میں میاں خدا بخش قادری علیہ رحمت کے ہاں حاضر ہوا تو میں نے آپ کے خدمت میں رہنے کے لیے اجازت چاہی کہ حضور میں آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں، تو آپ نے کہا کہ ہاں بیٹے آپ رہیں، تو آپ رہنا وہاں پہ آپ کا قیام ہو گیا جلندھر شریف میں۔ جلندھر سے نکودر جانے والی سڑک کے 2 میل کے فاصلے پر ایک آباد پورہ بستی ہے، وہاں میاں خدا بخش صاحب کا قیام تھا۔ وہاں اولیاء اکرام کے بہت سارے مزارات ہیں، تو میاں خدا بخش قادری یعنی آپ کے مرشد کامل وہاں پہ فیض عطا کیا کرتے تھے لوگوں کو، تو آپ ان کی خدمت میں وہاں گئے تو انہوں نے آپ سے 4 بنیاد سوال پوچھے کہ بیٹا کیا کھاؤ گے؟ تو میاں صاحب کی خدمت میں آنے سے پہلے بابا جی کو 12-13 سال جنگل میں رہے، تو فرمانے لگے کہ میں نے سوچا 12-13 سال تو جنگل میں جو بھی میسر آتا وہ کھا پی کے گزارا کرتے تھے، یہ تو جلندھر شہر ہے۔ تو آپ نے مختصر جواب دیا کہ جو مرشد کامل کے ہاتھ سے مل جائے گا اس سے اچھا کھانا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو پھر جب آپ نے دوسرا سوال کیا کہ بیٹے کس قسم کا لباس آپ کو پسند ہو، اس قسم کا لباس اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کر دے گا، تو آپ نے کہا کہ جو مرشد کامل کے ہاتھ سے جو لباس مجھے عطا ہوگا اس سے بڑی خلت مجھے اور کہیں سے عطا نہیں ہو سکتی کائنات میں۔ تو تیسرا سوال میاں خدا بخش قادری علیہ رحمت یعنی آپ کے مرشد کامل نے جو آپ سے پوچھا وہ یہ تھا کہ پہلے تو بیٹے سرگردان پھرا کرتے تھے آپ جنگلوں میں بیابانوں میں، تو اب دنیا کے کس خطے میں آپ کو بھیج دیا جائے کہ آپ کی تو دلی تمنا پوری ہو جائے؟ تو آپ نے پھر وہی جواب دیا کہ جہاں پہلے بھی اللہ کے حکم سے ہی رہتے رہے ہیں، اب جہاں بھی اللہ کا حکم ہو جائے گا مرشد کامل کی طرف سے ڈیوٹی لگ جائے گی، وہی جگہ میرے لیے جنت سے بھی افضل ہوگی۔ اور آخری سوال جو آپ نے میاں خدا بخش سے آپ سے پوچھا کہ بیٹے آپ کو کس لقب کس نام سے پکارا جائے کہ آپ کو دلی طور پر خوشی ہو، تو بابا جی نور والے بتا رہے تھے کہ میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور اپنے مرشد کامل کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے کہ ہم تو بے نام لوگ ہیں، آپ کی خدمت میں نام ہی تو رکھوانے آئے ہیں، جو نام آپ عطا کر دیں گے اس سے بڑا نام اور انعام ہمیں کہیں سے نہیں ملے گا۔ تو آپ اکثر اپنی زندگی کے متعلق خود ہی آٹو بایوگرافی لوگوں سے سنایا کرتے تھے، لوگ پوچھا کرتے تھے، تو پھر لوگوں نے پوچھنا کہ حضرت میاں خدا بخش قادری علیہ رحمت کے در اقدس سے آپ کو کیا فیض حاصل ہوا؟ تو آپ نے فرمانا کہ جب میں نے کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ دیے تو میاں صاحب نے مجھے گلے لگا لیا اور کہا کہ بیٹے بڑی تکلیف میں آپ نے وقت گزارا، 12 سال رات دن جنگلوں میں پتہ نہیں کن صعوبتوں میں آپ رہے ہوں گے، لیکن ایک جملہ بہت ہی خوبصورت ساتھ میاں صاحب ادا کیا کرتے تھے کہ بیٹے فائدہ بہت پہنچا ہے۔ تو بابا جی نے فرمایا کہ حضور اس سے بڑا فائدہ اور کیا ہے کہ آپ سے ملاقات ہو گئی؟ انہوں نے کہا نہیں، اس سے بھی بڑا ایک فائدہ اور آپ کو پہنچا ہے۔ اگر آپ ان 4 چیزوں پہ جو سوال پوچھے ہیں ساری زندگی کاربند رہو گے کہ نہ کھانے کی آپ کی من میں خواہش ہو، نہ پہننے کی، نہ رہنے کی، اور نہ کسی نام و نمود کی، اگر یہ وعدہ ہی ہے، اگر یہ وعدے پہ پکے رہو گے اپنے مرشد کامل کے، تو آج کے بعد جو بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا اس کو فائدہ ہی پہنچے گا، نقصان نہیں ہوگا۔ تو بابا جی نور والے اپنی زندگی میں ہم سب نے بھی دیکھا، مشاہدہ کیا کہ جس طرح کا کوئی لباس لے آتا ویسا پہن لیتے،
جس نام سے کوئی پکارتا وہ اسی کو ایکسیپٹ کر لیتے. تو کسی نے کہا کہ بابا فیضی شاہ، آپ نے کہا جی حضور. کسی نے کہا کہ بابا جی، انہوں نے کہا جی. کسی نے کہا حضور، آپ نے آگے سے. تو سمجھ یہ لگی ہے کہ تصوف میں کے راستے پہ جو راہ سلوک پہ چلنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ قلیل الطعام ہو جاتے ہیں، قلیل الکلام ہو جاتے ہیں اور قلیل النام ہو جاتے ہیں. نہ انہیں نام کی خواہش ہوتی ہے، نہ انہیں زیادہ بات کرنے کی خواہش رہتی ہے، اور نہ ہی زیادہ کھانے پینے میں ان کی دلچسپی ہوتی ہے. یہ کسی کو ہی شاید تزکیہ نفس کہتے ہیں. تو اس پر بابا جی منو انصاری عمر پابند رہے. آنے والے کی تقدیس آپ کی ذات مبارکہ سے عیاں تھی کہ ملنے جو بھی آتا، جہاں وہ جوتے اتارتا، بابا جی خود اپنے ہاتھوں سے ان کے جوتے سیدھے کرتے. ہم نے قریب ہونا تو ہم نے کہا کہ ہم جوتے سیدھے کر دیتے ہیں. تو بڑا خوبصورت جواب فرمایا کرتے تھے کہ بیٹے سیدھا تو آپ بھی کر دیں گے، لیکن جن کے ہم نے جوتے سیدھے کر دینے ہیں وہ قیامت کے بعد تک سیدھے رہیں گے. تو بابا جی کا حسن اخلاق سے لوگ متاثر ہو کے ہمہ وقت ان کے ڈیرا پر لوگوں کا تازہ بنا رہتا تھا. آپ نے پاکستان میں آپ کا 1947 سے لے کے 1978 تک وصال تک 30 سال کا قیام رہا. آپ نے کوئی دنیاوی منفعت، کوئی نام نمود یا کسی مشہوری کے لیے کوئی کام نہیں کیا. جب 4 دانگ عالم آپ مشہور ہو گئے تو پاکستان کے بہت سارے بڑے بڑے نام جو میڈیا سے تعلق رکھتے تھے، بڑے بڑے اسکالر، بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے فاضل آپ کی خدمت میں حاضر ہونے لگ گئے. جن میں چند نام جو ہے وہ یہ ہے کہ صوفی برکت علی صاحب، واصف علی واصف صاحب اور اشفاق احمد بانو قدسیہ، قدرت اللہ شہاب، ممتاز مفتی، ساگر صدیقی، استاد دامن، سلطان راہی، سماجی، سیاسی، ادبی، 100 سے زیادہ شخصیات آپ کے در فیض سے قصب فیض حاصل کرتے رہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو آپ نے کہا کہ اشفاق احمد صاحب، بابا جی اشفاق احمد صاحب ادھر آیا کرتے تھے، تو یہ جو وہ فرمایا کرتے تھے کہ نیکیاں تقسیم کرو، یہ بابا جی نے ان کو یہ چیز جو بتائی تھی؟ بابا جی کے بیانات کا سارا ان کا کلام جو تھا، ہر ایک بیان کے بعد ایک دعا وہ دیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں عطا کرنے کا شرف عطا فرمائے. یہ دعا تھی جو بابا جی کے در اقدس سے اشفاق صاحب کو ملی. تو انہوں نے اس دعا کو اشفاق صاحب نے پھر اپنے ہر پروگرام کا حصہ بنا کے لوگوں کو یہ دعا دینا شروع کر دی. تو یہ سب بابا جی نور والوں کا فیض ہے. اور ان کا ڈرامہ من چلے کا سودا جو ہے وہ بھی سارا یہ نور والوں کے ڈیرے کے نام ہی مسنون بھی ہے، اور نور والوں کا سارا حال ہی انہوں نے اس میں ڈراماٹائز کیا ہوا ہے. لیکن اہل حق کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی. تو میں نے اشفاق صاحب سے پوچھا جب ہمیں پتہ چلا کہ انہوں نے ہمارے والد صاحب کے ڈیرے کو، ہمارے والد صاحب کے کردار کو فردوس جمال سے کرواتے رہے ہیں، تو ہمیں یہ بات ذرا کھلی کہ تو ہم نے پوچھا کہ اشفاق صاحب جب یہاں بابا جی کے وصال کے بعد یہ ڈرامہ آیا 1978 کے بعد، تو مجھے میرے دوست ڈاکٹر افاق احمد بچپن کے تھے، اس نے یہ کہا کہ یار یہ اشفاق کیا دکھا رہا ہے، بابا جی کو ڈرامہ بنا دیا اس نے. تو میں نے کہا چلیں کبھی ملاقات ہوگی تو پوچھ لیں گے. تو وہ آئے، کیونکہ اندر وہ بات تھی ہمارے کہ یہ اتنی بڑی ہستی کو یہ ٹی وی پر دکھانا شروع ہو گئے ہیں. تو ہم نے ان سے پوچھا
کہ اشفاق صاحب اگر اجازت ہو تو آپ سے کوئی سوال پوچھے. وہ بابا جی کے مزار پہ دونوں میاں بیوی بیٹھے تھے. ابھی مزار کچا تھا. 12.5 سال بابا جی کی خدمت میں وہ حاضر ہوتے رہے. اس میں کوئی شک نہیں انہوں نے بابا جی کی تعلیمات کو بہت پھیلایا. لیکن جب یہ میں نے ان سے پوچھا کہ حقیقت ڈراماٹائز ہو جاتی ہے تو اشفاق صاحب کو جواب نہیں آیا. تو میں نے کہا کہ ڈرامہ تو کبھی حقیقت ہو سکتا ہے, حقیقت تو ڈرامہ نہیں ہو سکتی. یہ کوئی آپ نے, میں نے یہ تو نہیں کہا, بس اتنا اشارہ کیا تو اشفاق صاحب کا چہرہ سرخ ہو گیا. اور باپا کچھ بانا پاس بیٹھی تھی تو حیران ہو گئے کہ بابا جی کے بیٹے نے کیا سوال پوچھ لیا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ بابا جی کے پاس حبیب جلد صاحب بھی آتے تھے؟ بہت سے لوگ, حفیظ جلندری صاحب, جی جی, صوفی برکت علی, اور جامعہ اسلامیہ بہاولپور کے جتنے رئیس الحدیث اور رئیس التفسیر, اپنے ملتان والے سید شاہ صاحب, کاظمی شاہ صاحب, اور ڈاکٹر حامد بلگرامی, اور پنجاب یونیورسٹی کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ اسلامیات کے یہ طاہر القادری کے استاد ڈاکٹر برہان احمد فاروقی, جن کی کتاب کا نام ہے منہاج القرآن, جس سے یہ طاہر القادری نے اپنی تنظیم کا نام رکھا ہے. انہوں نے جب وہ منہاج القرآن کتاب مجھے خود ڈاکٹر برہان احمد فاروقی صاحب نے پیش کی تھی, تو بہت سے لوگ آپ سے جہاں قرآن و حدیث میں سمجھ نہیں لگتی تھی, بابا جی سے آ کے وہ الجھی ہوئی گتھیاں جو ہیں وہ سلجھایا کرتے تھے, اور بابا جی بڑا آسان طریقے سے اس کا جواب دیا کرتے تھے. بابا جی کے پاس لوگوں کا آنا علمی تشنگی کے ساتھ بھی تھا, اور پھر غریب, غربا, مساکین اور تمام مذاہب کے لوگ بابا جی سے کے پاس آیا کرتے تھے. تو اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں. تو اشفاق صاحب کہنے لگے کہ باہر وہ صفائی کرنے والے چوڑے جب آئے تو انہیں بابا جی اسپیشل ٹریٹ کر رہے تھے. ہمیں وہ جو لنگر پکا ہوتا تھا وہ کھلا رہے تھے, اور جب وہ آئے تو پتہ نہیں وہ پھٹے کے نیچے سے مکھنی اور کہیں سے نکال کے وہ بھی ان کو پیش کی. تو میں نے پوچھا کہ کیا بابا جی یہ کوئی خاص لوگ ہیں آپ کے؟ انہوں نے کہا ہاں, بات خاص لوگوں کی نہیں ہے, اشفاق صاحب جو یہ کام کرتے ہیں آپ نہیں کر سکتے. اس لیے بابا جی نے ساری عمر لوگوں کی عزت نفس کو مجروح نہیں کیا, بلکہ ان کی عزت و توقیر اور ہی بڑھا دی. تو اشفاق صاحب نے اپنا ایک واقعہ بیان کیا کہ ہم جا رہے تھے, بابا جی خود سبزی لینے جاتے تھے, میں بھی ساتھ ساتھ ہو لیا. تو راستے میں پوچھنے لگے کہ اشفاق صاحب اگر آپ کی کسی سے بحث ہو جائے اور آپ کے پاس مدلل دلیل ہو تو آپ کیا کریں گے؟ تو بڑا سادہ سوال تھا, اور جواب بھی بڑا سادہ تھا کہ جی میں وہ دلیل دوں گا اور بحث جیت لوں گا, اور پیچھے کلیپنگ ہو جائے گی کہ اشفاق صاحب بہت بڑے علم والے ہیں. تو بابا جی نے بڑے پیار سے فرمایا کہ بیٹے دلیل چھوڑ دیتے ہیں, بندہ بچا لیتے ہیں, کسی کی عزت نفس مجروح نہیں کرتے. تو بابا جی کی اسی طرح کی ڈاکٹر تعلیمات صاحب ہیں. یہ بتائیں کہ جو بابا جی کی جو تعلیمات ہیں اس کا دائرہ کار تو بہت وسیع ہے. اگر آپ بابا جی کی تعلیمات کو 2-4 لائنوں میں اگر مختصر کنسائز کہنا چاہیں تو کیا کہیں گے؟ بابا جی کا سب سے بڑا درس یہ تھا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہنا چاہیے اور درود پاک میں مصروف رہنا چاہیے, اور ذکر پاک کے لیے کہ سارے اسماء گرامی اللہ تعالیٰ کے اعلیٰ اور اولیٰ ہیں. تو بابا جی نے کہا کہ اگر ہم سے کوئی پوچھے تو ذکر یا ودودو کرنا چاہیے اور ہمہ وقت کرنا چاہیے, کیونکہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر کی ہی تلقین کی ہے
کہ تم میرے نام کا ذکر کیا کرو، میں تجھ پہ درود بھیجا کروں گا فرشتوں کی جماعت سے۔ تو بابا جی کا بیان ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے نام کا ہمہ وقت ذکر کرتا رہتا ہے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجتا رہتا ہے، اور ذکر کرنے والا جو شخص ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اچھا امتی ہو جاتا ہے، جو حضور نبی کریم پر درود بھیجتا رہتا ہے وہ اللہ کا بندہ ہو جاتا ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ بابا جی اس بات میں تو ہمیں پیراڈاکس یعنی تناقض، الٹ بات سمجھ لگتی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، کیونکہ ذکر اللہ کا اپنے حبیب کو حکم تھا کہ تم میرے نام کا ذکر کرو، جو اس کا حبیب کر رہا ہے اگر انسان وہ کرنا شروع کر دے تو ان کی اتباع میں ہو جائے گا، وہ اچھا امتی ہو جائے گا، کیونکہ وہ آپ کی اتباع میں ذکر کر رہا ہوگا۔ اور جو درود پڑھے گا وہ اس لیے اللہ کا بندہ ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ پہ درود بھیجتا ہے، وہ اللہ کی اتباع کر رہا ہوتا ہے۔ تو بات سمجھ آئی کہ پیراڈاکس نہیں ہے، بات سیدھی ہے۔ تو اس طرح کی بابا جی کی ظاہری تعلیم کوئی نہیں تھی، لیکن آپ نے کوئی 10 سال کے عرصے میں 1968 سے لے کے وصال تک تفسیر فاضلی جو ہے ڈاکٹر اشرف فاضلی صاحب کو اور سیکٹری غلام رحمان صاحب، ہم ان دونوں کو کاتبان بیان کہا کرتے تھے۔ تہجد کے وقت ایک رکوع پہ بیان ہوا کرتا تھا، اور لاہور سے اور دور سے وہ بیان سننے بابا جی کے ڈیرے پہ لوگ رات 2، 2:30، 3 بجے آیا کرتے تھے۔ آپ کے وصال کے بعد آپ کے فیضان کا وہ سلسلہ آج تک جاری و ساری ہے۔ اب بھی جو بندے کسی بھی مشکل کے ساتھ آتے ہیں تو جو حال پر ہم لوگ موجود ہیں ان کی طریقت ان کو بتا دیتے ہیں، تو جو عمل پیرا کر لیتا ہے اللہ کی اس پہ رحمت ہو جاتی ہے۔ تو سب سے بڑا درس بابا جی نے ذکر پاک کا اور درود پاک پڑھنے کا دیا، اور اس کے بعد یہ بتایا کہ مسلمان کے 2 شاہد ہیں، ہاتھ امین اور زبان برائی سے پاک ہونی چاہیے۔ تو یہ مسلمان کے 2 شاہد ہیں۔ ایک مرتبہ اشفاق صاحب نے پوچھا کہ 12-13 سال سے میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے کسی جگہ کہا ہے یا ایھا المسلمین، کسی جگہ پہ کہا ہے کہ یا ایھا المومنین۔ تو بابا جی ہمیں سمجھ نہیں لگی کہ بندہ کہاں سے لے کے کہاں تک مسلمان ہوتا ہے اور کہاں سے آگے مومن ہو جاتا ہے۔ تو بابا جی کو بڑے حاضر جواب تھے، اللہ کا بڑا فیض تھا ان پر۔ آپ نے فرمایا کہ جو اللہ کو مانتا ہے وہ مسلمان ہوتا ہے، اور جو اللہ کی مان لیتا ہے وہ مومن ہو جاتا ہے۔ تو ہم سب جو ہے اللہ کو ماننے والے ہیں،